أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے ایک نیا سلسلہ مضامین کا شروع کیا ہے جس کا تعلق تقوی سے ہے. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ تقوی کی کمی کے نتیجے میں یا خود اپنی حالت سے غفلت کے نتیجے میں اور آخری تجزیے کے طور پر دراصل یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. انسان بسا اوقات ایسی غلطی کرتا ہے اور اس غلطی پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے، اور اگر وہ معاملہ جماعت کے نظام سے تعلق رکھتا ہو تو کثرت سے دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا موجب بن جاتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں آئے دن فتنے پلتے اور سر اٹھاتے ہیں. جہاں تک انفرادی غلطیوں کا تعلق ہے، انسان کا اپنے خدا سے معاملہ ہے، اور انفرادی غلطی خواہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو جماعتی غلطی کو ہے، کیونکہ جماعتی غلطی کے نتیجے میں نظام برباد ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے نسل در نسل لوگوں کے لیے ٹھوکر کھانے کے سامان پیدا ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں ڈوبتا بلکہ ہزاروں لاکھوں بعض دفعہ کروڑوں کو لے ڈوبتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے میرا طریق یہ رہا ہے کہ جماعتوں میں جب بھی اس قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا، بیشتر اس کے کہ وہ سر اٹھتا ان فتنوں کی خوب اچھی طرح بیخبری کرنے کی توفیق ملی، لیکن یہ معاملہ میرے اور ان جماعتوں کے درمیان خط و کتابت کی حد تک ہی محدود رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات ہیں کہ ساری جماعت کے علم میں آنے چاہیے اور ساری جماعت کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتنہ کیا ہے، کس طرح پلتا ہے، کس طرح سر اٹھاتا ہے، اور کس طرح بعض دفعہ بڑے بڑے متقی نظر آنے والے انسان خود اپنے نفس کے دھوکوں میں مبتلا ہو کر ساری جماعت کے لیے ایک ابتلا بن جاتے ہیں اور شیطان کے لیے ایک اعلی کار بن جاتے ہیں. بعض ایسے شخص عمدن بالارادہ بھی ایسی شرارت کرتے ہیں، مگر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں شاذ کے طور پر کہیں ہوں گے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنی بے وقوفی کے نتیجے میں، آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں، تقویٰ کی کمی کے نتیجے میں ایسی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور مستقلاً میرے لیے جماعت کی خاطر ایک پریشانی پیدا کرتے رہتے ہیں. آج کے خطبے میں جماعت احمدیہ جرمنی سے متعلق میں بعض باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اکثر آپ احباب کے علم میں نہیں.
ایک لمبے عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی مجلس عاملہ اپنے امیر کا پوری طرح احترام نہیں کرتی، اور اس میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھتے، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے اور امیر کی عزت اور احترام کا خیال رکھے بغیر مجلس میں اس قسم کی آزادانہ باتیں کرتے ہیں جو یقیناً بدتمیزی پر منتج ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی ہستی موجود ہو جس کا دل میں ادب اور احترام ہو، جو نظام جماعت کی نمائندہ ہو، اس کے سامنے اونچی آواز کرنا ہی بدتمیزی ہے، بجائے یہ کہ بغیر اس کی اجازت کے آپس میں گفتگو شروع کر دیں، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، ایک دوسرے پر بدزنیاں کریں اور مجالس عاملہ کے وقار کو مجروح کر دیں۔ اس قسم کی شکایات معین طور پر مجھے نہیں پہنچی، مگر بسا اوقات جب میں نے امیر صاحب سے حال پوچھا تو وہ چونکہ بہت ہی نیک مزاج، سادہ، شریف النفس انسان ہیں، شکایت کے عادی نہیں، مگر بڑے ہی درد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید مجھے تجربہ نہیں، شاید میں لا علمی کی وجہ سے مجلس عاملہ کو سنبھال نہیں سکتا، اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ چند سال کے عرصے میں کم از کم 2 مرتبہ میں اس مجلس عاملہ کے ساتھ بیٹھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ کیا بات غلط ہے، کیا درست ہے، کیا آپ نے نہیں کرنی اور کیا بات کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں امیر کے وقار کو جماعت میں قائم کرنے کے لیے آپ کو مددگار ہونا چاہیے۔ کن چھوٹی چھوٹی کمینی باتوں سے احتراز ضروری ہے، اس کے نتیجے میں جماعت میں فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر مجلس عاملہ بٹی رہے اور اشتراک کا نمونہ بنی رہے تو باقی جماعتوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا کوئی خاص اثر مجلس عاملہ کے بعض ممبروں پر نہیں پڑا۔ اس وقت تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ پوری سختی کے ساتھ اب اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے کچلا جائے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ممبر اپنی ذات میں اچھا دکھائی دیتا تھا، بہت خدمتیں کرنے والا، بہت ہی بظاہر جماعت کے ساتھ اخلاص اور قربانی کا تعلق رکھنے والا، اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میرا قصور نہیں، دوسرے کا قصور ہے۔ لیکن جب میں نے خوب کھول کر سارے معاملات ان کو روشن کر دیے، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر پھر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو محض نصیحت سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو میری ذمہ داری اللہ تعالی نے ڈالی ہے میں اس کو ہر قیمت پر ادا کروں گا۔ اب نئے فتنے کا آغاز اس طرح ہوا کہ جلسہ سالانہ پر مکرم امیر صاحب جب مجھے ملنے کے لیے آئے تو ان سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی آپ کی عمارت چل رہی ہے، تو شدت جذبات سے بے قابو ہو گئے اور بہت مشکل سے ضبط کرنے کے بعد مجھے یہ بتا سکے کہ کچھ عرصے سے حالات ایسے ہوتے چلے آ رہے تھے جس کے نتیجے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک گروہ میرے مقابل پر کھڑا ہے، لیکن گزشتہ مجلس عاملہ میں جو مجلس شورا کے بعد ہوئی اس میں میرے نائب امیر نے اور مربی انچارج نے میری نہایت خطرناک بے عزتی کی ہے اور کھلے کھلے لفظوں میں باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے میرے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کا کیونکہ تعلق مجلس شورا کی ایک کارروائی سے تھا، اس لیے میں نے امیر صاحب سے گزارش کی کہ آپ اس معاملے کو بالکل دل سے نکال دیں، اب یہ میرا کام ہے کہ میں فیصلہ کروں گا
آپ مجلس عاملہ کی کارروائی کی جو کیسٹ ہے وہ مجھے بھجوائیں، تاکہ کسی ایک آدمی کی رپورٹ سے میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کروں۔ میں اس کارروائی کو سنوں گا، متعلقہ حصوں کی جو کارروائی ہے، اور پھر براہ راست نتیجہ نکالوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ چونکہ مجلس عاملہ کی کارروائی ریکارڈ نہیں ہوئی، یعنی آڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی، آواز کو محفوظ نہیں کیا گیا، اس لیے آپ اس کے متعلق مجھے اپنی تفصیلی رپورٹ لکھ کر دیں۔ ان کی رپورٹ آنے کے بعد میں نے مربی انچارج کو اس رپورٹ کی نقل بھجوائی اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس رپورٹ میں آپ کی طرف جو باتیں منسوخ کی گئی ہیں ان میں سے کون کون سی غلط ہیں۔ ان کا یہ جواب آیا کہ وہ باتیں تو غلط نہیں، لیکن پوری تصویر واضح نہیں کی گئی، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں تصویر کا وہ حصہ بھی اجاگر کر دوں جو اس رپورٹ میں درج نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ تفصیل سے مجھے لکھیں کہ کہاں کہاں امیر صاحب نے ایسی بات نہیں لکھی جو لکھنی چاہیے تھی۔ چنانچہ وہ رپورٹ بھی میرے سامنے آ گئی۔ یہ آغاز ہوا ہے اس فتنے کا جس کے نتیجے میں کہ مجھے سخت کارروائی کرنی پڑی اور آپ کے بعض پرانے کارکنوں کو سلسلے سے کاموں سے کلیت علیحدہ کر دینا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور پس منظر ہے، وہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ جب موجودہ نہیں بلکہ سابقہ مبلغ انچارج جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا جو اس کے جھگڑے کے بانی مبانی بنے، ان کا تبادلہ میں نے جرمنی میں کیا، تو مجھے ان کی طرف سے ایک بہت ہی عجیب و غریب چٹھی موصول ہوئی جس سے مجھے بہت دھکا لگا۔ اس چٹھی کا لبے لباب یہ تھا کہ عملاً مجھے ہر قسم کے اختیارات ہونے چاہیے، امیر اپنی جگہ پر، لیکن مجھے ہر قسم کے اختیارات ہونے چاہیے۔ اور اس چٹھی کا مضمون پورا تو نہیں میں بیان کر سکتا، مختصراً چند فقرے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف جرمنی کی جماعت کی خاطر نہیں بلکہ تمام دنیا کی جماعتوں کے سامنے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کس طرح انانیت ایک بھیس بدل کر سر اٹھاتی ہے اور کیسے کیسے مطالبوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سلسلے کے نئے دستور کے مطابق جو اس وقت نافذ العمل ہے اور جس سے دنیا بھر کی جماعتوں کے عمراء اور نائب عمراء اور مجالس عاملہ کے ممبران اور خصوصیت سے مربی واقف ہیں، اگر امیر مربی سلسلہ نہ ہو تو مربی سلسلہ کو نائب امیر بنا دیا جاتا ہے، جو ضروری نہیں مگر بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی میرا فیصلہ تھا کہ ان صاحب کو بھی نائب امیر بنایا جائے گا۔ ان کے مشورے یہ تھے کہ تبلیغ کے کام کی نگرانی خاکسار کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہوگا، اس کو انجام دینے کی غرض سے تمام جماعتوں کے سیکریٹریان تبلیغ کا خاکسار سے براہ راست رابطہ ہوگا۔ تربیت کا شعبہ بھی براہ راست خاکسار کی زیر نگرانی ہونا چاہیے۔ مجالس عاملہ میں خاکسار کو کوئی عہدہ مثلا نائب امیر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجلس عاملہ میں خاکسار کی حیثیت مبلغ انچارج کی ہو اور بطور مرکزی نمائندہ کے خاکسار مجلس عاملہ کے فیصلوں اور ان کے کام کی عمومی نگرانی کرے، یعنی امیر سے بالا مجلس کا حصہ بنتے ہوئے یہ ان پر گویا میری طرف سے براہ راست امیر سے اوپر ایک نگران بن کر وہاں بیٹھے رہیں۔ ذیلی تنظیموں کے صدران کا مبلغ انچارج کے ساتھ گہرا رابطہ ہونا چاہیے۔ صدر صاحبان حضور انور کی خدمت میں رپورٹیں بھجوائیں، ان کی نقول خاکسار کو بھی بھجوائیں۔
خاکسار کو جماعت میں تبلیغی اور تربیتی کاموں کو تیز کرنے کے سلسلے میں جو معلومات درکار ہوں گی محترم امیر صاحب اور مجلس عاملہ کے متعلقہ شعبہ کا فرض ہوگا کہ خاکسار کو مہیا کرے. یعنی عملاً مطالبہ یہ ہے کہ میرا نام امیر نہ رکھا جائے مگر امیر اور مجلس عاملہ سے بالا ایک حیثیت مجھے وہاں دی جائے. اس کے بغیر میں صحیح کام نہیں کر سکوں گا. میں نے جو ان کو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نائب امیر جماعت مغربی جرمنی ہیں اور مجلس عاملہ میں آپ کو یہی حیثیت حاصل ہوگی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ محترم امیر صاحب کو ہر معاملہ میں مناسب مشورہ دیا کریں اور امارت کے وقار کو جماعت میں بڑھانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں. اگر وہ آپ کا مشورہ قبول نہ کریں تو شرح صدر کے ساتھ امیر کے سامنے سر تسلیم خم کریں. لیکن اگر آپ امیر کے فیصلہ کو جماعتی مفاد کے خلاف سمجھیں تو امیر کی معرفت اپنا اختلافی نوٹ مجھے بھجوائیں. اس کے علاوہ جتنے اختیارات امیر آپ کو دینا چاہے دستور کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ اس کا کام ہے کہ امیر اگر آپ پر اعتماد رکھتا ہے تو جتنا چاہے آپ کو اختیار دے. میں خود کوئی اختیار معین نہیں کروں گا ورنہ نظام جماعت چلانے میں دوغلا پن اور تضاد پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد اور بہت سی باتیں ان کو سمجھائیں اور آخر پر لکھا کہ مندرجہ بالا وہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے متعلق مجھے آپ پر حسن ظن تھا کہ پہلے اس کا شعور رکھتے ہوں گے مگر آپ کے لمبے سلسلہ سوالات نے میرے حسن ظن کو ٹھوکر لگائی ہے. اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک اور موقع پر کہ مجھے فتنے کی بو آ رہی ہے. آپ تقوی سے کام لیں اور امیر کے سامنے پوری طرح سر اطاعت خم کریں ورنہ آپ خدمت سے محروم ہو جائیں گے. اور ایک موقع پر ایک انگریزی خط میں نے ان کو لکھا کہ میرے پاس دعا کے سوا چارہ نہیں رہا کہ یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹوٹل ڈس انٹیگریشن سے بچائے. اس پر ان کی طرف سے مجھے اطمینان کا خط ملا اپنی طرف سے کہ مطمئن رہیں میں بات سمجھ گیا ہوں. میری طرف سے آئندہ اس معاملے میں کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ ہے پس منظر اس نئے جھگڑے کا. یعنی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سختی کی گئی ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حد سے زیادہ کی گئی ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے کرنی چاہیے تھی اور تاخیر ہو گئی. اگر یہ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اب جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کا آغاز مجلس شورا میں کئی طریق پر ہوا. میں اگر کیسٹ منگوا کر نہ سنتا تو میری توجہ صرف اس بات کی طرف مبذول کرائی گئی تھی کہ صدر لجنہ نے وہاں کچھ ایسی باتیں کہیں جن کے نتیجے میں مربی صاحب نے اپنے اختیارات سے بہت بڑھ کر ان سے سختی کی یہاں تک کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور گویا یہی بات تھی. لیکن جب میں نے وہ کیسٹ سنی اور جب میں نے امیر صاحب سے رپورٹ منگوائی تفصیلی اور خود مربی صاحب انچارج سے رپورٹ منگوائی تو جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں اور آپ کے علم میں آنی چاہیے, سب دنیا کی جماعتوں کے علم میں آنی چاہیے کہ مجلس شورا کیا ہوتی ہے, کس کو کیا اختیار ہے, کون کس طرح حد سے تجاوز کرتا ہے جو جماعت کے لیے ناقابل برداشت ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب رد شدہ تجاویز پڑی جا رہی تھیں آپ کے علم میں آنا چاہیے جن کو شورا کا تجربہ نہیں کہ رد شدہ تجاویز وہ تجاویز ہیں جن کو خلیفہ وقت کی منظوری کے ساتھ
مجلس میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان تجاویز کو نہ پیش کرنے کی اجازت ہے نہ ان پر کسی کو تبصرہ کرنے کی اجازت ہے۔ جب یہ تجاویز پڑھی جا رہی تھی بار بار اس مربی انچارج نے اٹھ کر سیکرٹری کو ٹوکا اور بیچ میں آ کر اپنے تبصرے شروع کیے کہ میرے نزدیک اس میں یہ پہلو ہونا چاہیے تھا، یہ مختصر تبصرے کیے اور کئی دفعہ ایسا کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اپنی اختتامی تقریر میں ان امور پر مزید کچھ بیان کروں گا۔ امیر صاحب چونکہ اردو نہیں جانتے تھے یا ٹرانسلیشن اگر تھی تو انتظام درست نہیں تھا، وہ شاید اس وجہ سے یا اپنی حد سے زیادہ انکساری اور شرافت کی وجہ سے خاموش رہے اور وہاں کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں ان کو منع کیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ سلسلے کی معروف روایات کے خلاف جن کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے نہ کہ ان کو توڑنا آپ کا فرض ہے، آپ ایسی حرکت کرتے، اس لیے آپ کو اجازت نہیں۔ اس پر بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرتے، سیکرٹری مجلس شورا سے فون پر رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ وہ امیر صاحب کو یہ کہے کہ میں آپ کی طرف سے اجازت تو نہیں ملی لیکن میں ضرور اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب سیکرٹری مجلس شورا تو شورا کا ممبر کوئی بات براہ راست کہہ ہی نہیں سکتا، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ صدر مجلس جو ہے اس کے ساتھ اس کا ہر شخص کا تعلق ہوتا ہے، سیکرٹری مجلس شورا تو صدر مجلس کے متحد ایک کارکن ہے، اس سے زیادہ اس کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال فون کے ذریعے جبکہ خود نائب امیر تھے، اگر کوئی اصرار کرنا تھا جو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل ناجائز تھا، تو براہ راست بات کر سکتے تھے۔ امیر صاحب نے اس کے باوجود اجازت نہیں دی، جو بہت اچھا کیا اور درست کیا، لیکن اس عرصے میں یہ کافی ایسی نامناسب باتیں کہہ چکے تھے جو روایت سلسلہ کے سراسر منافی تھا۔ پھر دوسری تعجب انگیز بات میرے سامنے یہ آئی کہ اختتامی خطاب بجائے امیر کے نائب امیر کا ہو رہا ہے اور میری واضح ہدایات کے خلاف مجلس شورا کی کارروائی اردو میں ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے بارہا تاکید کی ہے مجلس شورا تو ایک بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا نظام جماعت کا اہم حصہ ہے جس کے اوپر میری ہدایات کو سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میری ہدایت ہے کہ جس ملک کی جو زبان ہے، جو ہمارے رسمی اجلاسات ہیں، ان میں اسی ملک کی زبان بولی جائے گی۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا ترجمہ ہوگا، وہ اپنی زبان میں بات کرے، لیکن اس کا ترجمہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ ایک اہم ممبر ہو، اس کی ضرورت ہے، وہ مشورہ، اس کا مشورہ درکار ہے، مگر وہ مجبور ہے۔ ایسا استثناء ہو سکتا ہے، اور یہ بھی استثناء ہو سکتا ہے کہ اگر جرمن شورا ہے اور جرمن زبان میں کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا اردو ترجمہ کر دیا جائے، ان لوگوں کی خاطر جو جرمن پوری طرح نہیں سمجھتے لیکن سمجھنی چاہیے۔ اس ہدایت کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے پوری کارروائی اردو میں ہو رہی تھی۔ پھر سلسلے کی قدیم اور معزز روایات کو ٹھوکر مارتے ہوئے امیر کے آخری خطاب کی بجائے نائب امیر صاحب کا آخری خطاب تھا، اور وہ آخری خطاب تو ایسا تھا جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سب سے پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے بعض لوگ تو خلیفہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی انداز بناتے ہیں جو خلافت کا ایک خصوصی حق ہے، اور جماعت اس انداز کے ساتھ ایک محبت رکھتی ہے اور اس کو اسی تعلق کی وجہ سے برداشت کرتی ہے، اور یہ جماعت اور خلافت کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی اور شخص نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس میں دخل دینے کا اس کو حق ہے۔ لیکن اس سے الگ ایک حضرت مسلم موعود کا بھی انداز تھا، اور وہ آپ کی ذات پر ہی پھبتا تھا۔ مجھے تو آج تک یاد نہیں کہ کبھی میں نے اس رنگ میں اپنا خطاب اپنی صحت کے ذکر سے شروع کیا ہو۔
کہ احباب جماعت کو فکر ہوگی کہ میری حالت کیسی ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند دنوں سے طبیعت دلیل رہی ہے، اور پھر یہ کچھ واقعات ہوئے، اور پھر یہ ہوا۔ یہ خاص انداز تھا حضرت مسلم موعود کا، جس کو جماعت بہت پسند بھی کیا کرتی تھی اور شوق سے سنا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد نہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کبھی ایسا کیا، نہ میں نے کیا، بلکہ ہمیشہ شرم محسوس کی کہ جماعت کے وقت میں سے اپنی ذاتی گفتگو کے متعلق وہ وقت نکالوں۔ لیکن مجلس شورا میں تو اس کا سوال ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی اعلان کروانا ہو صحت کے لیے تو ہر احمدی کا حق ہے، وہ اعلان کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ جلسوں میں کروائے جاتے ہیں۔ شورا میں بھی اگر کرانا ہو تو محض ایک درخواست ہے جو کوئی شخص امیر کی نمائندگی میں پڑھ کر سنا دے گا، لیکن اس کا ایک پہلا حصہ اس بات پر ہی مشتمل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں صدر لجنہ کے متعلق کچھ باتیں کہنی چاہتا ہوں، اور اس بات کو میں نے اپنے اختتامی خطاب کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ صدر لجنہ نے کوئی غلط بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اس حصے کو میں الگ لوں گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجلس شورا میں جب کوئی شخص ناجائز بات کہتا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے بات کہتا ہے، تو ہر منبر مجلس شورا کا حق ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ ادب سے اٹھ کر امیر اجازت دے تو اس کو متوجہ کرے، ہاتھ اٹھائے، امیر کے سامنے آئے، اس سے عرض کرے کہ میرے نزدیک یہ نظام سلسلہ کی خلاف ورزی ہے، اور ایسی ناپسندیدہ باتیں مجلس شورا میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا تعلق نہیں ہے، یہ حق ہے۔ لیکن امیر اگر نہیں سنتا یا انکار کر دیتا ہے تو پھر ہرگز کوئی حق نہیں ہے کسی کو تو اس بارے میں زبان کھولے۔ ہاں، بعد ازاں وہ امیر کی معرفت خلیفۃ المسیح کو متوجہ کرا سکتا ہے کہ ہماری شورا میں یہ بات ہوئی ہے، میرے نزدیک روایات سلسلہ کے منافی ہے، اگر میں درست ہوں تو پھر امیر کو ہدایت کی جائے کہ آئندہ اس کا خیال رکھے، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کی جائے۔ یہ ایک مؤدبانہ، درست، متقیانہ طریق ہے۔ لیکن اس موقع پر جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بجائے اس کے کہ امیر صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتے کہ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو روک دیجئے، اپنا ایک حق محفوظ رکھا، گویا خلیفہ وقت اس پر بعد میں تبصرہ کرے گا، اور تبصرے کا انداز بھی بلا شبہ نہ صرف یہ کہ امیر سے بالا ہے بلکہ بعض باتوں میں خلیفہ وقت سے بھی ممتاز ہے۔ اور اس تبصرے کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ فلاں خاتون، فلاں نام کی خاتون قادیان کی پرورش یافتہ ہیں، ان کی تقریر تو بہت عمدہ تھی، اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں صدر صاحب لجنہ کو کہ ایسے عمدہ تربیت یافتہ خواتین سے ہدایتیں لیا کریں، اور ان کی ہدایت اور ان کے ارشادات اور ان کے تابع اور ان کے تجارب سے فائدہ اٹھا کر لجنہ کے کام چلائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلیفہ وقت کسی کو صدر مقرر کرتا ہے اور نائب امیر اٹھ کر اپنی مربیانہ حیثیت کے بالکل غلط استعمال کرتے ہوئے یہ مشورے دے رہا ہے، اور ان کی ایک خاتون کی ذات نام لے کر اس طرح تعریف کرتا ہے جس طرح خلیفہ وقت اور اچھے کارکنوں کی نمایاں طور پر تعریف کر دیا کرتا ہے۔ لیکن کبھی ناممکن ہے کہ کوئی خلیفہ وقت یہ کہے کہ میں نے جس کو صدر مقرر کیا ہے کوئی فرد جماعت اس سے بالا ہے، اور اس کا صدر کا فرض ہے کہ عہدیداروں سے ہٹ کر میری ہدایت سے الگ ہو کر فلاں کی مطابقت کرے اور اس سے سبق سیکھے۔ گویا صدارت کو بھی میری مقرر کردہ صدارت کو بھی کینسل کر دیا، اور اپنی طرف سے جس طرح آپ امیر بالائے امیر بن گئے تھے، ایک صدر بالائے صدر مقرر فرما دیا۔ نہایت ہی بےہودہ حرکت تھی، مگر وہی بات ہوئی جو ایک ہدایت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہونی چاہیے تھی۔ اردو میں باتیں ہو رہی تھیں، ترجمہ اگر ہو بھی رہا تھا تو پتہ نہیں کس قسم کا تھا، مگر امیر صاحب کو اس وقت پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے۔ بعد میں جب امیر صاحب کو رپورٹیں ملی
تو اس پر مجلس عاملہ میں یہ گفتگو شروع ہوئی. مجلس عاملہ میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور ناپاک رویہ تھا. شورا میں ایک اور بات بھی ایسی تھی جو انہوں نے کی، جس پر امیر صاحب نے ان کی بات پرس کی. وہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ جماعت جرمنی ہر جمعرات کو اس غرض سے روزے رکھے کہ 100 سالہ مساجد کی تعمیر میں اس میں ان روزوں میں خاص دعائیں مانگی جائیں. مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک تحریک فرمائی تھی کہ جمعرات کو روزے رکھے جائیں، آخری جمعرات کو مہینے میں ایک دفعہ، اور وہ تھی 100 سالہ جبلی کی کامیابی کے سلسلے میں. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی امیر نے اپنے طور پر ایسی تحریک کی ہو. میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ بعض دفعہ ان چیزوں کو بھی رفتہ رفتہ ایک دکھاوا سا بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں دن کا روزہ رکھنا ہے سب نے، وہ پتہ نہیں کس حال میں رکھتے ہیں. جب تک دل میں درد پیدا نہ ہو، ایک خاص توجہ نہ ہو، دعا کو بھی کھیل نہیں بنانا چاہیے. اور اگر اس قسم کا فیصلہ کسی خاص اہمیت کے پیش نظر کسی نے کرنا ہے تو خلیفۃ المسیح کا کام ہے. باقی ہر شخص اٹھ کے روزوں کی تحریک شروع کر دے، جو اپنی طرف سے فلاں قسم کے نوافل کی تحریک شروع کر دے، بالکل غلط ہے اور روایات سلسلہ کے منافی ہے. جب امیر نے مجلس عاملہ میں یہ بات کہی تو ان صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر جماعت جرمنی میرے جیسے انسان سے استفادہ نہیں کر سکتی. یہ پڑے ہیں آپ کے کاغذات، گویا منہ پہ کاغذات مارے کہ اب جو چاہیں کریں، میں اس معاملے میں بری ذمہ ہوتا ہوں. اگر میری ہدایات کے تابع کام کرنا ہے امیر نے اور عاملہ نے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پڑی ہے آپ کی عہدیداریاں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اس پہ نوٹ لکھا کہ دراصل آپ میز پر یہ کاغذ مار رہے تھے کہ یہ رہا میرا وقت اور یہ میری رہی ساری عمر کی خدمات، جائیں جہنم میں، میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں. امیر کو اس دوران جو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ یہ تھا ایک کہ امیر صاحب آپ نے میرے مشورے کا انتظار کیے بغیر مجھ پر کمیشن کیوں مقرر کر دیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں کمیشن مقرر کرنے والے؟ اور میں آپ کے کسی کمیشن کے سامنے جواب دے نہیں دوں گا. کھلی کھلی واضح بغاوت تھی. امیر صاحب کو اگر تجربہ ہوتا تو وہ کہتے کہ اٹھ کے باہر نکل جاؤ، میں تمہیں معطل کرتا ہوں اور میں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں یہ سفارش کروں گا کہ ایسے شخص کو جماعت میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہ بھولے شریف انسان ہیں، ان پہ لوگ ظلم کرتے رہے اور چپ کر کے برداشت کرتے رہے. اور بدنصیبی ہے جماعت جرمنی کی کہ ایسے اعلیٰ متقی شریف النفس اور منکسر مزاج امیر کی ان کی عاملہ کے ممبران بےعزتی کرتے چلے آ رہے ہیں. میرا تو دل کھول اٹھا ہے یہ باتیں سن کے. میں نے یہاں تک ان کو لکھا تھا ایک دفعہ کسی مربی انچارج کو کہ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں کہ ان میں تجربے کی کمی ہے، لیکن خدا کے فضل سے وہ نہایت متقی انسان ہیں اور صاف گو اور سچے ہیں. اس لحاظ سے میں بحیثیت خلیفہ ان کا ادب کرتا ہوں. یعنی خلیفہ ہونے کے باوجود، بحیثیت خلیفہ نہیں، خلیفہ ہونے کے باوجود میں ان کا ادب کرتا ہوں. میں آپ سے بحیثیت مربی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کا ادب کریں. یہ چٹھی ان کو اس سے پہلے ملی ہوئی ہے، میرے پاس ساری تاریخیں موجود ہیں، ان کا ریکارڈ محفوظ ہے. اس کے بعد ادب کا یہ حال تھا کہ دو باتوں میں کھلی کھلی بغاوت، اور ایک موقع پر کہا کہ میں جانتا ہوں آپ عورتوں کے تابع آ چکے ہیں، صدر لجنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، عورتوں کے نیچے لگ گئے ہیں. اور پھر کہا میں جانتا ہوں یہ ٹولہ جو آپ کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے. اور پھر مجھے یہ لکھا کہ اپنی عقل اور سمجھ کا نمونہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں تو اس حد تک گیا کہ میں نے امیر صاحب کو ایک موقع پر علیحدگی میں یہ سمجھایا کہ آپ اور میں الگ الگ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ اگر آپ نے اس طرح ہی مجھے الگ رکھا گویا کہ اور میرے مشوروں پر عمل نہ کیا تو جو لوگ آپ کے مشیروں اور آپ سے ناراض ہیں وہ میرے پاس آیا کریں گے اور اس طرح جماعت میں دو دھڑے بن جائیں گے. گویا خود
مخالفانہ دھڑے کی سرداری قبول کر لی. یہ نہیں کہا کہ امیر صاحب آپ مطمئن رہیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر آپ کے خلاف بولتا ہو میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کہوں گا تو دھتکارا ہوا شیطان ہے، یہاں سے رخصت ہو. امیر کے خلاف میں کسی قسم کی بکواس برداشت نہیں کروں گا. امیر کو خلیفہ وقت نے مقرر کیا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں مقرر کیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. ساری عمر یہ باتیں رکھتے ہوئے مربیان کو یہ بھی نہیں پتہ لگا آخری عمر میں جا کر کہ اطاعت ہوتی کیا ہے اور اخلاص کس چیز کا نام ہے. چنانچہ مسلسل میری ہدایت کے باوجود، میرے یہ لکھنے کے باوجود کہ میں اس شخص کا ادب کرتا ہوں، حالانکہ میں نے امیر مقرر کیا، میرے ماتحت ہے، آپ بھی ادب کریں. ادب کا یہ طریقہ اختیار کیا اور ان کے بعد ساتھیوں نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا جو نہایت ناپسندیدہ تھا. اب میں تفصیل سے وہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بدبو تھی جو مجھے بڑی دیر سے آ رہی تھی. میں چاہتا تھا کہ سلجھ جائیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھوکروں سے بچائے. اچھے اچھے کام کرنے والے بھی تھے، لیکن جہاں جماعت کے مفاد کا سوال پیدا ہو وہاں میں کسی ذاتی تعلق کو خاطر میں نہیں لا سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک مجھے نہایت اخلاص اور محبت کے خط لکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ لکھتے رہے ان میں سے بعض کہ ہم آپ کے پاؤں کو چومنا چاہتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ آپ اپنی انکساری کی وجہ سے اور طبی شرم کی وجہ سے اجازت نہیں دیں گے. لیکن میرے نزدیک ان چومنوں کی، ان ایسے فکروں کی اور پاؤں چموانے کی نہ کوئی خواہش، نہ اس کی ایک ذرہ بھر قدر ہے. خلیفہ وقت ایک نظام کا نمائندہ ہے. خلیفہ وقت آپ سب مل کر ہیں اور آپ کی اجتماعی شکل میں ایک خلیفہ ہے جو آپ سب کی یعنی نظام جماعت کی عزت نہیں کرتا. وہ جھوٹا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں خلیفہ وقت کی عزت کرتا ہوں. یہ ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے خوب کھل کر روشنی ڈالی تھی اور خوب اس معاملے کو واضح فرما دیا اور بار بار واضح فرمایا. قرآن کریم نے ایک موقع پر یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اور بار بار یہ مضمون بیان فرمایا، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری کوششیں رد اور ذلیل ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہتی. شروع میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق سے کیا مراد ہے، لیکن بات کے تجربے سے پتہ چلا کہ وہ یہ کرتے ہیں. ایسے لوگ کہتے یہ ہیں کہ دیکھیں خلیفہ وقت اس کے جانسار اپنے بال بچوں کی زندگیاں قربان کر دیں گے، لیکن امیر یہ اور بات ہے، صدر خدا ملیں یہ اور بات ہے، فلاں شخص کی اور بات ہے. اس سے ہماری لڑائی، اس سے ہماری دشمنی، مگر خلیفہ وقت کے مقابل پہ ہم بھلا کس کو خاطر میں لا سکتے ہیں؟ تو خدا اور رسول کی تفریق بھی اسی قسم کے لوگ کرتے ہوں گے کہ رسول کی کسی بات پہ نعوذ باللہ من ذالک ناراض ہو کر کہہ دیا کہ خدا کی بات تو الگ ہوئی، لیکن یہ کہ رسول کی پیروی کریں ہر بات میں، یہ نہیں ہو سکتا. یہی وہ شیطانی وساوس ہیں جو نچلے درجے پر منتقل ہوتے ہیں، پھر اور نچلے درجوں پر منتقل ہوتے ہیں. بعض دفعہ امیر کے نیچے پھر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ امیر تو ہماری سر آنکھوں پر، لیکن اس کا فلاں عہدیدار جو ہے وہ درست نہیں. اور یہ فتنہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، اس کا آغاز خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں تمثیل کی صورت میں بیان فرما دیا، جو میں بار بار بیان کر چکا ہوں. لیکن جنہوں نے نصیحت نہیں پکڑنی ہوتی، جو کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کو آواز آتی ہی نہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ بہت گہرا راز فتنوں کا ہمیں سمجھا دیا کہ جب ابلیس نے ابا سے کام لیا تو اس کا انکار دراصل اس کی انانیت کی گود میں پلا تھا. پہلے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مگر خدا سے بڑا نہیں.
خدا کے مقرر کردہ امیر سے بڑا سمجھا، اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تجھے تسلیم نہیں کرتا یا میں تیری عظمت کو دھتکارتا ہوں اور اس کا انکار کرتا ہوں. یہ کہا کہ جس کو تو نے امیر بنایا ہے یہ تو مجھ سے چھوٹا اور بےمانی ہے، میرے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، انا خیر منہ. کتنی گہری حکمت کی بات ہے. ہزارہ سال گزر چکے، آغاز مذہب کی یہی حقائق ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور جو جاہل انسان ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. جس کی آنکھوں میں بصیرت نہیں ہے وہ ظاہر کے نور سے، باہر کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیشہ جماعت میں جب فتنے پیدا ہوئے اسی طرح ہوئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بالا سے وہ تو ٹھیک ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو چھوٹا ہے نا یہ شیطان، اس کی ہم نہیں بات مانیں گے. اگر وہ واقعتاً شیطان ہے، نااہل ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ ادب کے ساتھ بالا ہستی جو بھی ہے، امیر ہے یا اس سے اوپر خلیفۃ المسیح ہیں، ان کی خدمت میں لکھو کہ آپ نے جس وقت تک آپ اس کو امیر بنائے رکھیں گے ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ بحیثیت امیر آپ کے شایان شان نہیں ہے. نظام جماعت کے اوپر دھبا ڈال رہا ہے، فلاں غلطی کر رہا ہے. یہاں تک لکھنا ہرگز نہ گستاخی ہے نہ ابلیسیت ہے، لیکن یہ بات کہے بغیر، یہ کوشش کیے بغیر انکار کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ہے ابلیسیت جس کا ذکر قرآن کریم کے آغاز میں ہوا اور بار بار اس کہانی کو دہرا کر ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ دیکھو فتنے اس طرح اٹھا کرتے ہیں، جب بھی آئندہ فتنے اٹھیں گے اسی طرح اٹھیں گے. اور جہاں تک میں نے وسیع نظر ڈالی ہے اپنی زندگی کے سارے تجربے پر میں نظر ڈال کر آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا بیان کردہ فتنوں کا اسلوب اسی طرح دہرایا جاتا ہے. اسی طرح نفس دھوکہ دیتا ہے. اسی کا نام تقویٰ کی کمی ہے. یہ انانیت ہے جو ابا بن کر پھر اٹھتی ہے اور بغاوت بن جاتی ہے. پھر ایک اور بات جو ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ادب ضروری ہے، صرف اطاعت کافی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آواز بھی نہ اونچی کرو. وہ لوگ جو اونچی آوازیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، وہ ایمان کھو دیتے ہیں اپنے. جس کا مطلب یہ ہے کہ سچی اطاعت ادب کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ کھوکھلی رسمی اطاعت کو حیثیت نہیں رکھتی اور ہمیشہ اطاعت کرنے والے کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے. بس جب امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور ادب کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ اس کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہیں، بظاہر اطاعت بھی کریں گے، تب بھی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے خطرہ موجود رہے گا، آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کے بار بار پیش فرمایا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر اگر ایک ایسا امیر بھی مقرر کیا جائے جو حبشی ہو، یعنی عربوں کو اپنی قومیت پر ناز تھا اور ایک حبشی شخص کے متعلق کہ وہ آ کر ان کا امیر بن جائے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مثال کیسی عمدہ دی ہے جو ان کے لیے کراہت کا سب سے بڑا سامان رکھتی تھی. فرمایا حبشی ہو اور غلام ہو. اب عربوں کے لیے غلام کی اطاعت کرنا تو ایک ناقابل تصور بات تھی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور سخت اس سے تنافر پایا جاتا تھا. پھر ان کو اپنی سرداریوں اور عقلوں پر بڑا ناز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر منقے کے سر کے برابر ہو، منقے کے برابر ہو، یعنی خشک کیے ہوئے کشمش کے دانے جتنا سر ہو، اتنا بے وقوف اور پاگل ہو. اگر ایسا امیر بھی تم پر مقرر کیا جائے تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو. یہ ہے اسلام کی امارت کی روح اور اطاعت کی روح جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب کھول کھول کر بیان فرما دیا. اور قرآن کریم نے بھی آپ کے ان حقوق کی خوب حفاظت فرمائی. جو باتیں مختلف وقتوں میں شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بدل کرنے کے لیے پھیلاتے رہتے تھے، قرآن نے ان سب کی تاریخ محفوظ کر دی اور فتنے کے
ہر پہلو کو ہمیشہ کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا ہے. قرآن کریم نے جو پہلو بیان فرمائے ہیں، ایک بھی ایسا دنیا میں فتنہ نہیں جو ان پہلوؤں سے باہر ہو. بس مسلمانوں کے لیے اس ہر قسم کی خبرداری کے باوجود، تنبیہ کے باوجود دوبارہ ٹھوکر کھانا حد سے زیادہ جہالت اور خودکشی کے مترادف ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس طرح فتنہ پیدا کر ہے تو وہی بات کہ نچلے آدمی کے خلاف، اوپرلے کے خلاف نہیں کرتے براہ راست. اوپر کو اس طرح ملوث کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بڑے زیرک، بڑے باشعور، بڑے صاحب فہم انسان ہیں، مگر یہ بدبخت جو مشورے دینے والے ہیں نا، یہ مصیبت ہے. اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ اذن ہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور جو کسی نے کہا اس کو مان لیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دے کہ اذن خیر لکم، کہ یہ وجود ایسا ہے جو سنتا ہے ہر ایک کی بات، مگر خیر کی بات کو قبول کرتا ہے، بھلائی کی بات کو قبول کرتا ہے، بدی کی بات کو رد کر دیتا ہے. اور اس کا اذن ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر یہ تم لوگوں کی باتیں نہ سنتا اور اپنے بالا خانوں میں چھپا رہتا تو تم ہمیشہ روتے رہتے کہ ہماری بات محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچتی. یہ تو خدا کا ایسا عاجز بندہ ہے کہ اس کے عاجز ترین بندوں کے لیے بھی جھک جاتا ہے اور ان کی باتیں بڑے پیار اور محبت سے سنتا ہے. تم ایسے ظالم اور ناشکرے ہو کہ اس کے خلاف شکایت کر رہے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ اس کا ان معنوں میں اذن ہونا کہ کامل انکساری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جھک جانا اور ان کی باتوں کو سننا اور پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اب اس دور میں بھی جماعت میں جو فتنے اٹھتے رہے ہیں ان کا آغاز تو اسی طرح ہوا جیسے کہ ابلیس سے اس کا ہوا انا خیر منہ ہو. پہلے کسی ایک شخص سے ٹکر لی گئی ہے اور کہا کہ ہم اس سے بہتر ہیں، چاہے خلیفہ وقت نے مقرر کیا یا جو بھی اس کی حیثیت ہے، ہم اس سے بہتر ہیں اور اس کے تابع نہیں ہو سکتے پوری طرح. پھر خلیفہ وقت پر حملہ کرنے کے لیے یہ بہانے بنائے گئے کہ یہ فلاں کی باتیں سنتا ہے. چنانچہ میں نام نہیں لینا چاہتا مگر جماعت احمدیہ میں میرے دیکھتے دیکھتے میں بارہا ایسی باتیں ہوئیں. ایک شخص ہے، کسی نے کسی کو اپنا وہ ہدف بنا لیا، کسی نے کسی کو ہدف بنا لیا. بات کہا کرتے تھے کہ یہ خلیفۃ المسیح ثالث مولوی ابوالعطا کی باتیں سن کر ہمارے خلاف ہو گیا، یہ فلاں شخص کی باتیں سن کر ہمارے خلاف ہو گیا، یہ فلاں امیر کی باتیں سن کر ہمارے خلاف ہو گیا. یہ وہی فتنہ ہے بالکل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور جس کو رد فرما دیا گیا ہے. لیکن سادہ لوگ جن کو ان باتوں کا علم نہ ہو وہ ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. اور جماعت جرمنی میں بھی اسی فتنے نے نیا سر اٹھایا اور امیر کے متعلق یہ کہا جانے لگا، اور مجھے تعجب ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں کوئی اس امیر کے لیے یا نظام کے لیے غیرت تھی ان باتوں کو برداشت کیوں کرتے رہے. کیوں انہوں نے مقابل پر اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے شیطانی خیالات ہیں، ان سے باز آؤ ورنہ میں تمہاری خلیفۃ المسیح کے سامنے رپورٹ کروں گا. لیکن سنتے رہیں، اندر اندر ایک دوسرے کے کان پکاتے رہیں. اور وہ یہ باتیں تھیں مثلا کہ جی امیر صاحب یہ تو مبشر باجوہ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، جو بات سنتے ہیں مبشر باجوہ کی سنتے ہیں. اور اس معاملے میں جو فتنے کی کھچڑی پک کر ابلی ہے تو مجلس عاملہ میں امیر مربی انچارج نے یہ کہا کہ امیر صاحب جو آپ کے مشیر ہیں ان سے باز آ جائیں ورنہ یہ ہوگا. یا مجلس عاملہ کے مان بات کہا. اور مجلس عاملہ میں ایک ممبر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر صاحب ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں، الفاظ متنبع ہوں یا نہ ہوں لیکن اس کے جو طرز ہے اور سختی ہے وہ یہی ہے. آپ کو خلیفۃ المسیح نے مشوروں کے 2 فورم دیے ہیں، یعنی 2 مشیروں تک محدود کر دیا ہے آپ کو، ایک نائب امیر اور ایک مجلس عاملہ. آپ اس فورم سے باہر قدم باہر رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے باہر نکلیں. اور چونکہ آپ سن نہیں گئے اور باز نہیں آ رہے ہیں ان باتوں سے، کسی اور کی باتیں سنتے ہیں،
اس لیے یہ فتنہ پیدا ہوگا جب تک آپ توبہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ان دو مشیروں کے گویا عملاً تابع نہیں کر لیتے، اس وقت آپ امارت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا امیر صاحب کو کہا بلا تاخیر فوراً ان صاحب کو مجلس سے باہر نکالیں، اور عملاً آپ کی ساری مجلس عاملہ معزول ہے سوائے ایک شخص کے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی غیرت کہاں گئی تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں مڑ کے پوچھا کہ تم ہوتے کون ہو؟ اس کے فوراً مقرر کرنے والے کہاں امیر المومنین نے یہ ہدایت کی ہے کہ کوئی امیر سوائے مجلس عاملہ یا نائب امیر کے کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا؟ اور سارے فتنے کے دوران کئی سال کا یہ فتنہ پکڑا اندر اندر، ایک دفعہ بھی میرے سامنے یہ بات کسی نے نہیں رکھی کہ مبشر باجوے نے یا کسی اور باجوے نے امیر صاحب کو یہ غلط مشورہ دیا اور یک طرفہ بات سن کر اس غلط مشورے پر انہوں نے عمل کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو اور بات تھی، میں اس معاملے میں تحقیق کرتا اور پتہ کرتا کہ کیوں امیر صاحب اتنا متاثر ہیں ایک شخص سے کہ غلط صحیح کی پہچان کے بغیر فیصلے کیے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مشوروں کی بیماری ہوتی ہے، مبشر باجوہ صاحب کو بھی ہے یہ، وہ مجھے بھی بڑے لمبے لمبے خط لکھتے ہیں اور 20-20 22-22 صفحے کے مشوروں کے خط مجھے ملتے ہیں۔ میں نے تو کبھی حوصلہ نہیں ہارا، نہ کسی کو یہ حق ہے کہ کہے کہ دیکھیں آپ کو خدا نے مجلس شورا کے تک محدود کیا ہے یا اپنے ناظروں تک محدود کیا ہے، خبردار جو مبشر باجوہ کے مشورے آپ نے سنے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ آج تک انہوں نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا جو جماعت کے مفاد کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشوروں کا شوق تو ضرور سے زیادہ دے دیا ہے، لیکن عقل بھی اچھی بلی ہے۔ خدا کے فضل سے جو مشورے ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بے وجہ بہت ہی زیادہ مشورے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کے مشورے کسی ناپاک ارادے سے ہوتے ہیں یا ان کے مشوروں کے نتیجے میں جماعت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک واقعہ بھی میرے علم میں نہیں آیا آج تک۔ ان کا میں شکریہ ادا کر دیا کرتا ہوں کہ جزاک اللہ آپ کے مشورے مل گئے، جس حد تک ضرورت ہوئی میں فائدہ اٹھاؤں گا، یا یہ کہہ دیتا ہوں کہ اکثر باتیں تو پہلے ہی یہی طرح ہو رہی ہیں، مشورے پر مشورہ آ گیا، بس جزاک اللہ۔ تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس بیچارے کی عادت ہے دلداری کر لی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس پر اتنا تیش کھانا، اس طرح جل جانا اور بغض و عناد پیدا کر لینا اور جماعت میں پروپیگنڈے شروع کر دینا کہ ایک شریف النفس امیر چونکہ صرف یہی نہیں کہ اس کی بات سنتا ہے بلکہ اس کا رشتے دار بھی ہے اور اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، یہ ایک لعنتی پروپیگنڈا ہے۔ اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو خدا کی نظر میں یہ مغضوب ہوں گے اور پکڑے جائیں گے۔ عملاً ایسے لوگوں نے اپنا عہد بیعت سخت کر لیا ہے مجھ سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ ایسی بدبختی بار بار کی نصیحتوں کے باوجود، بار بار گھنٹے بیٹھ کر سمجھانے کے باوجود ان کو عقل نہیں آئی۔ یہ کہنا چاہیے تھا، یہ طریق اختیار کر سکتے تھے کہ فلاں صاحب مشیر ہیں، وہ ان کے مشورے بار بار کے غلط ہو رہے ہیں، یہ اس طرح بار بار جماعت کے لیے سبکی ہو رہی ہے، میں لازماً فوری طور پر تحقیق کرتا ہوں، مگر کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ درست ہے کہ امیر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو درست کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ خلیفہ وقت موجود ہے، اس سے نیچے اور بھی عہدیدار ہیں جن کا امیر کی غلطیوں سے تعلق ہو سکتا ہے، ناظر اعلیٰ ہے، وکیل اعلیٰ ہے، صدران مجالس ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ خود امیر پر نگران بن کر بیٹھ جائے اور اس کی غلطیوں کو پکڑے۔ صرف ایک معاملہ ایسا ہے جہاں اگر خدا نخواستہ کبھی ہو تو وہاں جماعت کو امیر کی مطابقت میں رہنے کا حق نہیں رہتا کہ وہ خلیفہ وقت کے کھلے کھلے فیصلہ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے اس پر۔ اس صورت میں وہ عملاً اپنی امارت سے انحراف کر رہا ہے، کیونکہ جس نے اس کو امیر مقرر کیا ہے اس کے دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو خدا کے فضل سے جماعت میں کلعدم ہے، سوائے ایک واقعہ کے جو میرے علم میں اپنی خلافت کے دوران آیا، میں نے کبھی کسی امیر کو اس طرح نہیں دیکھا
امیر سارے وہی ہوتے ہیں جو خدا کے فضل سے اطاعت میں نمبر 1 ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ اور بتا رہا تھا کہ ایک امیر کے سوا آج تک میرے علم میں نہیں آیا کہ اس نے خلیفۃ المسیح کی واضح ہدایت کی کھلی خلاف ورزی کی ہو، اور وہ اس کی بدنصیبی تھی۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو نظام جماعت میں خدمت سے محروم کر دیا گیا، ورنہ عمرا تو فدائیت کے پتلے ہوتے ہیں، اور امیر کے وقار کی حفاظت کرنا خلیفہ وقت کا فرض ہے۔ وہ آپ نے نہیں سنا کہ کس طرح خدا انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس مان کے ساتھ، کس شان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری پشت پر دیکھتے ہوئے کون کھڑا ہے، وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے خلفاء کو بھی اسی سنت پر عمل کرنا ہے۔ انبیاء خدا سے رنگ سیکھتے ہیں اور خلفاء انبیاء سے رنگ سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک خلیفہ وقت نے کسی کو امیر مقرر کیا ہے، وہ ہمیشہ اس کی پشت پر کھڑا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امیر کو زخم پہنچائیں اور خلیفہ وقت اس کا جواب نہ دے۔ کوئی شخص اگر یہ منافقانہ جاہلانہ خیال دل میں پالتا ہے کہ میں مقرر خلیفہ وقت کے مقرر کردہ امیر سے ٹکرا رہا ہوں اور خلیفہ وقت کے پاؤں چومتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ خلیفہ وقت ایسے پاؤں چومنے والے کے چومنے پر ٹھوکر بھی نہیں مارتا، وہ ہر قیمت پر اپنے مقرر کردہ امیر کی پشت پر کھڑا رہے گا، سوائے اس کے کہ اس پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس امیر کو بدل دو۔ پھر یہ کہا گیا کہ امیر کی ایک پارٹی ہے گویا کہ، اور اس کے مقابلے پر ایک اور پارٹی ہے کہ ہم اگر آپ اس طرح چلیں گے تو پھر یہ پارٹیاں قائم ہوں گی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت میں صرف ایک پارٹی ہے، اور صرف ایک پارٹی، اور وہ خدا کی پارٹی ہے، اور اسی پارٹی کی نمائندگی امیر کرتا ہے۔ اس کے سوا جتنی پارٹیاں ہیں وہ شیطانی پارٹیاں ہیں، ان کی وہ پارٹیوں کا زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سر اٹھا کر امیر سے یہ باتیں کرنا کہ ہم جانتے ہیں کن عورتوں کی تم باتیں سن رہے ہو، کون سے تمہارے ٹولے ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، یہ کھلی بغاوت اور شیطانی خیالات ہیں۔ ان کو کسی قیمت پر جماعت میں پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میں امیر صاحب کو بھی خوب اچھی طرح اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ آپ شیروں کی طرح ڈر جائیں۔ خلیفہ وقت آپ کے ساتھ ہے اور ساری جماعت احمدیہ آپ کے ساتھ ہے، جرمنی کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے، اور کل عالم کی 126 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور خدا کی قسم، جس کی پشت بنائی آج کا خلیفہ کر رہا ہوگا یا اپنے وقت کا خلیفہ کر رہا ہوگا، اس کی پشت بنائی خدا کرے گا، اور ہمیشہ خدا اس کی پشت بنائی کرے گا۔ وہ لوگ جو جہالت سے بغاوت کے سر اٹھاتے ہیں، ان کے سر کچلے جائیں گے۔ بڑے بڑے پہلے بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ آوازیں بلند کی تھی کہ ہمارے جتھے زیادہ ہیں۔ کہاں گئے ان کے جتھے؟ ٹکڑے بکھر گئے ان کے، کہاں گئی ان کی عزتیں؟ سارے خلافت سے وابستگی کے نتیجے میں تھی۔ وہ لاہوری جماعتوں کے حال کیا ہوئے، وہ بڑے بڑے جو انجمن کے سربراہ بنے پھرتے تھے ان کے حال کیا ہوئے، کس طرح خلیفۃ المسیح اول نے ان کو للکارا جو عزت کا پتلا تھے۔ میں بھی خدا کے فضل سے عزت کا پتلا ہوں، مگر جہاں خدا کے نظام کے وقار کا سوال ہے وہاں کسی قیمت پر میں اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا آپ تو محبت کے سمندر ہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ سمندروں میں بھی تالابیں پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اس محبت کے سمندر میں اگر خدا کی غیرت کی خاطر تالابیں پیدا ہوا تو جتنے شیطانی جہاز ہیں وہ سارے غرق ہو جائیں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے امیر صاحب کو میں نے ہدایت دی ہے، اور میں تمام جماعت جرمنی سے اس کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ کلیتاً ان کے ساتھ وفاداری کا اقرار کریں، اور مجھے یقین دلائیں بعد میں ریزولوشن کے ذریعے کہ ہم میں سے ہر ایک جو آپ کی بیعت میں داخل ہے وہ اپنے امیر کی نہ صرف اطاعت کرے گا بلکہ پوری طرح اس کا احترام کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس سے ٹکرانے والوں کے ٹکڑے اڑا دے گا، یعنی ان کی حیثیت کو شمار نہیں ہوگی، اس کی شمار میں نہیں آئے گی، جسمانی طور پر نہیں بلکہ ان کی انانیت کے ٹکڑے اڑا دے گا، ان کے تکبر کو پارا پارا کر دے گا۔ اور مجھے یقین ہے میں جماعت کو ہر دوسرے انسان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ میرے دل میں دھڑک رہے ہیں، میں آپ کے دل میں دھڑک رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کے رنزوں سے واقف ہیں، ہم ایک دوسرے کے نبضوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی طرف سے کامل یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہوں
کہ یہ جذبات جو میرے دل کے جذبات ہیں، آج ساری دنیا جرمنی کی جماعت کے جذبات ہیں، آج ساری دنیا کی جماعتوں کے جذبات ہیں. بس کیا خوف ہے آپ کو ان فتنہ گروں سے جو بار بار سر اٹھاتے ہیں تکبر اور انانیت سے؟ نہ یہ پہلے کبھی جماعت کا کچھ بگاڑ سکے تھے، نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکیں گے. آپ کو میں نے تفصیل سے یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ بسادہ لو آخری مقام پر پہنچنے سے پہلے ٹھوکریں کھا جایا کرتے ہیں. جب اس قسم کا مقابلہ کھل کر ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کرتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، لیکن زخمی ہونے کے بعد. اور چند ایک گنتی کے بدنصیبوں کے سوا ان فتنہ گروں کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا کرتا. کبھی خود ان کے ساتھی ان کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. اور اس مضمون کو بھی قرآن کریم نے بہت کھول کر جنگ بدر کے معاملے کے حالات کے بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیا ہے. کوئی فتنے کا پہلو ایسا نہیں جو قرآن کریم نے خالی چھوڑا ہو، جس کے متعلق ہمیں تنبیہ نہ کر دی گئی ہو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں جو عام حالات کی ذمہ داریوں سے بہت بڑھ کر ہیں. یاد رکھیں ہم صدی کے سر پر کھڑے ہیں، ہم بحیثیت مجموعی اس صدی کے امام بنائے گئے ہیں. آج کی غفلتیں اور آج کی ٹھوکریں آنے والے 100 سالوں پر اثر انداز ہوں گی. اس لیے سوچ کر مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائیں، سلسلے کی روایات کی حفاظت کریں، اور ہر ایسے شخص کو جس کی انانیت سر اٹھاتی ہے اس کو رد کر دیں، اسے نامراد کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو اور ہمیشہ ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اعلیٰ اسلوب کے مطابق اطاعت اور ادب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر